اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ چند دن پہلے بادالونہ کے اندر ایک لڑائی کے حوالے سے ہے کہ جو بہت ہی خونریز تھی اور جس کے اندر جو ہے پاکستانیوں کے دو نوجوان گروپوں نے حصہ لیا اور ایک دوسرے کی مار پیٹ کی، اور اس حوالے سے یہاں پر جو اسپینش میڈیا کے اندر اس کا بڑا چرچہ ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں اس دن سارا دن اور اس سے اگلے روز اور اب تک بھی خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے کئی افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے پہلے دن ہی کافی بندے مار دیے تھے جبکہ ایک بندے کی ہلاکت ہوئی تھی، دوسرے روز جو ہے دوسرے کو بھی مارا گیا، اب بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے 2 مرے ہیں، پھر اب یہ ہے کہ 3 مر گئے ہیں۔ تو یہ حوالے سے جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ پھر اس کی وجوہات کے حوالے سے بھی جو ہے سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بہت ہی فعال تھے اور وہ وجوہات کو تلاش کر رہے تھے اور قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ اس کا قصوروار کون ہے۔ تو کافی انہوں نے جائزہ لیا، میں نے کافی لوگوں کی جو ہے وہ تحریریں پڑھی ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بعض لوگ تو پہلے سے ہی یہ کام کر رہے تھے، لیکن اب بہت سے ایسے لوگ آئے سامنے کہ جو پہلے ان کی کبھی کوئی تحریر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی ہمارے، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی لکھنے کا بہت ہی خوب فن جانتے ہیں۔ اسی طرح سے خبر جو ہے وہ پھیلانے کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، اور ان کی جو ہے وہ حصے صحافت بھی جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئی، اور یہ بڑی جو ہے خاص طور پہ اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ لکھنے والے بھی ہیں، ہمارے لوگ حقائق کو جاننے والے بھی ہیں، اس کی کھوج لگانے والے بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ بہت خوشی ہوئی۔ بعض موضوعات جو ہے وہ میں نے پڑھے کہ جو اس کے اندر کھوجے گئے کہ بعضے اب لوگ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وہ منشیات فروشی کا شاخسانہ تھا، اور میں نے بھی جو خبر اپنی جو ہے ویب سائٹ کے اوپر اپنے حوالے سے ڈالی تھی، تو اس کے اوپر بھی میں نے فیس بک کے اوپر جو ڈالی تھی اس کے اوپر بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ میئر بادالونہ کے حوالے سے، میئر بادالونہ جو سوشلسٹ پارٹی کے ہیں الیکس پوسٹر، انہوں نے بھی جو اس کے بارے میں بتایا کہ یہی تھا کہ یہ منشیات کا ہے۔ بعض لوگ اسے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ زن کا جو ہے وہ شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، ابھی تک جو ہے حقیقی جو ہے وہ واقعہ ہمارے سامنے سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اس واقعے کے حوالے سے چند پہلو جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہیں کہ اس لڑائی کے اندر حصہ لینے والے نوجوان جو ہے وہ موسٹلی ٹین ایجر ہیں، کہ جن کی عمریں جو ہے وہ 18 سے 22 سال کے درمیان ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ اپنی جوانی کے دور کے اندر جو ہے وہ ایسے برے کاموں میں پڑ گئے، یا ایسی بری ایک واردات کا جو ہے وہ نشانہ بن گئے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے، اور یہ بدنامی صرف یہیں پر نہیں بلکہ پورے یورپ اور پاکستان تک اس کی صدا گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کا جو ہے وہ ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا کہ انہوں نے تربیت صحیح طور سے سر انجام نہیں دی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسکولوں میں ہمارے والدین جو ہے وہ پیرنٹس میٹنگ کے اندر نہیں جاتے، اور ان کو اپنے بچوں کے جو ہے وہ معاملات کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس نوعیت کی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں یا ان کا رویہ کس نوعیت کا ہے۔ بعض نے اس کے اندر کچھ کیا، بعض نے کمیونٹی کے لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میں ان سے انکار نہیں کرتا، لیکن میرے نزدیک جو ہے اس چیز کا سب سے بڑا شاخسانہ وہ ہماری جھوٹی انا ہے کہ جو ہم اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دکھاتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ہماری یہاں حیثیت کوئی اور ہوتی ہے، اور پاکستان میں ہم اپنی حیثیت کسی اور حوالے سے دکھاتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے اپنے بچے لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اس کا باپ وہاں پر جو ہے وہ ڈش واشر نہیں ہے بلکہ بہت ہی اعلیٰ منصب کی جاب پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو لاکھوں یورو پاکستان بھیج رہا ہے وہ اسی کی کمائی کا کچھ بھی نہیں عشر عشیر ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کے ذہن میں ایک شاہانہ زندگی کا تصور آتا ہے، اور پاکستان میں وہ ماں کے ساتھ چاہے لڑ بھیڑ کر جیسے بھی ہو وہ پیسے نکلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا باپ کما رہا ہے اور ہمارا باپ وہاں پر بڑے اچھے منصب اور بڑے اچھے کاروبار کا حامل ہے، تو ہم یہاں پر کیوں نہ اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں جاری رکھیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایئرپورٹ کے اوپر صرف وہ ٹرالیاں کلیکٹ کرتے ہیں کہ جو مسافر لے کر ادھر ادھر چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ پاکستان میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر جاب کر رہے ہیں اور بڑی ہی وائٹ کالر جاب ہے اور ان کو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ریسٹورنٹس کے مالک کی جگہ پر کھڑے ہو کر یا اس کی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی تصویریں بنوا کر وہ اپنے گھر والوں کو بھیج کر یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس ریسٹورنٹ کے اندر کھڑے ہیں وہ ان کی ملکیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہماری نسل کو بگاڑتی ہیں۔ ہماری نسل جو پاکستان میں بھی ہے
وہ ظاہر بات ہے تقاضا کرتی ہے کہ آپ اتنے اچھے کاروبار کے مالک ہو۔ اب یہاں پر اندازہ لگائیے کہ ملکیت کا بھی یہ حال ہے کہ 15-20 ہزار یورو کی دکان ہوتی ہے اور اسے پاکستان میں میٹرو اور مائکرو کے جو ہے وہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی ہماری سپر مارکیٹ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب ان میں سے بہت سے والدین اپنی فیملیز کو یہاں پر بلاتے ہیں اور یہاں پر اس کے حوالے سے بہت ہی کربناک داستانیں ہیں کہ جو میں بتاؤں گا تو بہت ہی عجیب لگے گا آپ کو، لیکن اس میں سے چند ایک کی طرف ابھی اشارہ کروں گا، یہ موضوع پھر کسی دن کے لیے رکھوں گا کہ ہماری جب یہاں پر نوجوان نسل آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا باپ صبح جو ہے وہ 6 بجے کام پر نکلتا ہے اور وہ یہاں پر جو ہے کنسٹرکشن کے کام سے وابستہ ہے اور وہ راج یا مستری کا کام کرتا ہے، اور اس کی تنخواہ بھی اتنی ہے کہ اس میں فیملی کے جو اخراجات ہیں اور گھر کا جو خرچ ہے اور جو چولہے کے جو اخراجات ہیں وہی جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ اولاد جو پاکستان سے بگڑ کر آئی ہوتی ہے وہ یہاں پر بھی آ کر وہی جو ہے وہ تلاش کرتی ہے کہ اسی طرح کی ان کی زندگی ہو، کہ ان کے نیچے گاڑی ہو، موٹر بائک ہو، اور وہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ عیاشیاں اور بدماشیاں کریں اور دوستوں کو جو ہے وہ دعوتوں کے اندر ملوث کریں۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر یہ کیفیت نہیں رہتی، لہذا ان کی تو یہ اس اعتبار سے کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری خواتین کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے چلتی ہیں یہی تصور لے کے کہ وہ وہاں جا کر بہت ہی شاہانہ بنگلے میں رہیں گے، اور یہاں پر بہت بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ بھی ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی ہمارے جیسے لوگ اگر 3 کمروں کے مکان میں رہتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 کمروں کے مکان میں رہ لیتے ہوں گے، لیکن یہاں پر کیفیت یہی ہوتی ہے کہ اب جو یہاں پر فلیٹ سسٹم ہے، جس فلیٹ کے اندر لوگ اکثر رہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 مرلے کا جو ہے وہ یا 2 مرلے کی جگہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر 3 کمرے بنائے ہوتے ہیں، اسی میں ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے، اسی میں کچن ہوتا ہے، اسی میں باتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اگر کوئی بڑا مکان ہوگا تو اس میں یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی بڑی ہوں گی، لیکن وہ جو پاکستان کے اندر کوٹھیوں اور محلات کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہماری فیملی جب پاکستان چھوڑ کر آتی ہیں تو ہماری اکثر خواتین وہاں پر جو ہے وہ اپنا سارا مال و متاع جو انہوں نے زندگی بھر کا جمع کیا ہوتا ہے یا ان کے جہیز کا ہوتا ہے وہ سارا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر کے آتے ہیں، اور یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم وہاں پر جب جائیں گے تو ہماری جو ہے وہ زندگی ہی اور نوعیت کی ہوگی، تو یہ چیزیں اب ہماری کسی کام کی نہیں، ہم نے تو کبھی آنا ہے تو ایک مہمان کے طور پر آنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن جب یہاں آ کر وہ زندگی کی مشکلات کو دیکھتی ہیں تو پھر ان کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے، اور وہ پھر یہاں سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پر وہ ساری چیزیں تو بانٹ کر آ جاتے ہیں کہ دوبارہ خریدنے کی سکت بھی نہیں ہوتی، اور یہاں وہ پھر وہ چکی کی مشقت کے اندر پس کر مر جاتی ہیں۔ لہٰذا جو نوجوان ہوتے ہیں وہ نوجوان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بائی ہک بائی کروک جو ہے وہ امیر بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے لہٰذا ضروری ہے کہ انلیگل کام کیا جائے، اور وہ انلیگل کام جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اس میں پھر ڈرگز کا کام ہے، اس میں پھر یہ گینگز بنانا اور گینگ کے ذریعے سے وارداتیں کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنا، دکانیں لوٹنا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پاکستانیوں کا گینگ یہاں پر ایسا بھی پکڑا گیا تھا کہ جو دکانیں لوٹتا تھا وہ باقاعدہ مسلح ہو کر دکان کے اندر گاہک کی صورت میں داخل ہوتے تھے اور پھر دکانیں بھی پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور ایک جو ہے وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا، باقی دکان کی مختلف جگہ میں پوزیشنیں سنبھال کر جو ہے وہ پھر دکان کو لوٹتے تھے اور لوٹ کر چلے جاتے تھے، اور وہ جب گرفتار ہوئے تھے اس وقت بھی پاکستانیوں کی بڑی بدنامی ہوئی تھی، اور اس وارداتوں کے اندر بھی جو ملوث تھے وہ ٹین ایج تھے، اور وہ ٹین ایج اس وارداتوں میں اس لیے ملوث ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے شاہانہ بنانا چاہتے ہیں، یا جو دھکے کھا کر بھی آئے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے دوستوں نے حسین خواب دکھائے ہوتے ہیں کہ یہاں بڑے مزے کی زندگی ہے، وہ بیچز کے اوپر بیٹھ کر اپنی تصویریں کھینچتے ہیں، وہ کبھی جو ہے وہ کسی بار کے اندر، کسی ہوٹل کے اندر کسی لڑکیوں کے ساتھ تصویریں بنوا کر وہ وہاں بھجواتے ہیں اور وہاں کے نوجوانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ نوجوان بھی یہاں جب آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے زندگی بہت ہی کٹھن ہوتی ہے۔ کوئی یہاں پر جو ہے وہ نہ یورو درختوں سے لگے ہوتے ہیں، نہ سڑکوں کے اوپر بکھرے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہاتھوں میں لے کر جو ہے وہ ان کو ویلکم کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے جب تک اپنے خون و پسینے کی کمائی کو ایک نہیں کرنا ہوتا اس وقت تک آپ ان یوروز کا حصول نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایسی وارداتوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ وہاں پر تو بڑی پرتعیش زندگی تھی، لیکن یہاں پر تو آ کر مصیبت و مصائب نے ان کا جو ہے وہ گھیرا کر لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارا یہ اصل رویہ ہے، ہم اگر پاکستان جاتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں،
ہماری وہاں پر کیا حیثیت ہے؟ ہم یہ نوٹ جو کما کر ان کو بھیجتے ہیں یہ بہت ہی مشقت کے ساتھ کمائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بھی ایسی جو ہے وہ کوئی قوت کار فرما نہیں ہے کہ جو انہیں نوٹ مہیا کرتی ہو، یا کوئی ایسی نوکری نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر نوٹوں کی برسات کرتی ہو۔ اب یہاں پر اکثر جو ہے وہ لوگ جہازوں کے اندر ایئرپورٹس کے اوپر صفائی کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی خوشنما اپنی جابز کو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جب یہاں پاکستان سے جاتے بھی ہیں تو اپنی اس مصنوعی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ وہاں پر دوستوں کی دعوتیں اور مصنوعی طریقے کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج کل رینٹ کار سے کار لے کر اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم نے 2 گاڑیاں خرید لی ہیں، جبکہ وہ رینٹ کار کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن دوستوں کے اوپر اپنے علاقے کے اوپر دھاک بٹھائی جاتی ہے کہ ہم وہاں پر بہت ہی آسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ جہاز سے اترتے ہیں یہاں پر اور اگلے ہی روز پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنی محنت مزدوری کی زندگی پر نکل پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا رویہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کا، جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو غلط بیانی کے اوپر مبنی ہے، جب تک ہم اس رویے کو ختم نہیں کریں گے ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اگر ہم نے ان نوجوانوں کو بتایا ہوتا کہ وہاں کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ نوجوان کبھی بھی اس طرح سے غلط راہوں کے مسافر نہ بنتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اتنی خونریز واردات ہوئی کہ یہاں اسپینش میڈیا نے اس کو بہت نمایاں کوریج دی، اسپینش حلقوں کے اندر، اسپینش کمیونٹی کے اندر اس چیز کے اوپر بڑا خوف و ہراس ہے کہ اتنی خونریز لڑائی، اور اس طرح سے اس کے اندر تلواروں، چھریوں اور جو کلہاڑیوں کا جو ہے آزادانہ استعمال کیا گیا ہے، اسے دیکھ کر تو جو ہے وہ بڑی عجیب کیفیت بنتی ہے۔ اور یہی نقشہ ہمارا سامنے آتا ہے کہ جو یہاں کا میڈیا ان کو دکھا کر یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اجڑ معاشروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا رہن سہن بھی اجڑوں کی طرح ہے، اور ان کو دنیا کے جو ہے انداز و اطوار سے نہیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، خدا را اس زندگی کے اپنے چلن کو بدلو اور اپنی زندگی کو حقیقت پسندی کے اوپر رکھو، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہو کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کس انداز میں گزر رہی ہے اور کس طریق سے گزر رہی ہے۔ آسائشیں ہیں لیکن وہ اتنی بڑی آسائشیں نہیں کہ جن پر شاہانہ زندگی کا ہم دعویٰ کر سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، اس کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر میں بس وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر تازہ جو ہے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔